بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد، مجرد کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل، جس میں کوئی اضافہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اب دیکھیں ملاوٹ دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو جب آپ گردان کرتے ہیں تو پہلے سیغے کے بعد جو بھی 13 سیغے آتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی یا ملاوٹ ہوتی ہے، جیسے یفعلو تو یفعلانی۔ اب یہ دیکھیں اس میں یفعلو تو نہیں چلے گا نا، کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہوگا یا تبدیلی ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، فعلا فعلا فعلو، تو ایک تو اضافہ یہ ہوا جو گردان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اضافہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے جیسے داخلہ کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے ہم اس کو مطلب بدل دیتے ہیں اس کا، جیسے ادخلا اس نے داخل کیا، داخل ہوا سے داخل کیا، تو وہ ادخلا جو ہے نا وہ چیز ہم پڑھیں گے ثلاثی مزید میں، وہاں پر آ کے میں تسلی سے آپ کو بتاؤں گا کہ مجرد اور مزید کا کیا فرق ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو افعال، فعلا، ضربا، کتبا، جو تین حروف پر مشتمل ہیں، جن کا جب گردان میں جائیں تو گردان کے پہلے نمبر پہ صرف تین حرفی آپ کو ملے، جیسے چاہے فعلا ہو، کتبا ہو، ضربا ہو، تو اسے آپ ثلاثی مجرد کہیں گے۔ اب ثلاثی مجرد اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے، اپنے طرز عمل کے لحاظ سے، ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ طرز عمل کیا ہے، 6 طرح کے گروپوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان 6 گروپس کو ابواب کہا جاتا ہے، عربی میں گرامر میں گروپس کو ابواب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو میں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے لگا ہوں، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ جی، صرف 3 حروف پر مشتمل فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اب ایکچولی 3 ہے یا نہیں ہے، آپ گردان میں جائیں، گردان کا جو سب سے پہلا ہوتا ہے فعلا، وہاں پر اگر وہ 3 حرفی ہے تو وہ ثلاثی مجرد ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہو گیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ گردان کے سب سے پہلے 14 میں سے نمبر 1 پہ جائیں، اگر وہ 3 پر مشتمل ہے، ماضی کی بات کر رہا ہوں، ماضی کی، فعلا، تو وہ ثلاثی مجرد ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں۔ ثلاثی مجرد میں فعل ماضی معروف، معروف مطلب جو ایکٹیو وائس ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، اس جملے میں فاعل موجود ہوگا۔ ثلاثی مجرد میں فعل ماضی معروف کے 3 اوزان ہیں، فعلا بھی ہوتا ہے، فاعلا بھی ہوتا ہے اور فاعولا بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ پہلے فعلا پہ کیا چیز آ گئی، زبر آئی، پھر عین پہ، عین کے اوپر زبر، پھر زیر اور پھر پیش۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ مضارع میں چلے جائیں گے تو بھی وہاں پر بھی 3 ہوں گے، جیسے یہاں فعلا، فاعلا، فاعولا ہے، تو وہاں پر بھی یفعلو، یفعلو اور یفعلو ہوں گے۔ اب اگلی بات جو ہے نا، وہاں سے بات آگے ایکسپینڈ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر فعلا ہے، فعلا، اگر یہاں فعلا ہے تو ضروری نہیں کہ آگے یفعلو ہی ہو۔ فعلا کا مستقبل جب ہم لے کے آئیں گے تو وہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے فاعلا کے آگے ضروری نہیں کہ یفعلو ہی ہو، وہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے معاملہ ہے کہ فاعولا جو ہے، اس کا یہ تھوڑا سا ذرا اچھا ہے ہمارے یاد کرنے کے لحاظ سے، کہ اس کے آگے صرف یفعلو ہی ہوتا ہے، یہاں بھی پیش اور آگے بھی پیش۔ چلیں وہ ضروری والی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ضروری نہیں کہ جو عین کلمہ پہ حرکت یہاں ہو آگے بھی وہی ہو۔ مثلا ماضی میں عین کلمہ پر فتحہ رکھنے والے کچھ مادے مضارع میں فتحہ ہی پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا نہیں کرتے، یعنی فعلا ہے تو یفعلو ہی ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے پاس 6 گروپس بنیں گے، جیسے فاتحہ، فعلا کے وزن پہ فاتحہ، اس کا مستقبل بنائیں، مضارع بنائیں، یفتح، یہاں بھی عین کلمہ تا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، آگے بھی عین کلمہ پہ زبر ہے، سب سے زیادہ سٹریٹ فارورڈ معاملہ یہ آگے ہے زارابا، یز ربو نہیں ہوتا، یز ربو ہوتا، تو را جو کہ عین کلمہ ہے، یہاں پر زبر، یہاں پہ زیر، تو
تو یہ پہلا گروپ یا پہلا باب ہو گیا، اسے باب فتح کہا۔ اس طرح کے اس کے جتنے بھی فالوورز ہوں گے، اس طرز عمل پہ جتنے بھی چلیں گے، اس کو کہیں گے آپ باب فتح، باب فتح کہیں تو زیادہ بہتر۔ زارابا، یز ربو، اب یہ طرز عمل جتنے بھی رکھیں گے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ گروپ ہے زارابا کا گروپ۔ ناسارا ین سرو، یعنی پہلے اس نے زبر تھا، بعد میں اس نے پیش کو پسند کیا، تو یہ جو باب یا یہ جو گروپ ہوگا اسے باب ناسارا کہیں گے۔ آگے آ جائیں، یہاں پر تو کیا تھا، زبر زبر زبر، آگے ویریشن تھی۔ اب جب یہاں پر ماضی میں زیر آ جائے گی، سامعہ یسمعو، اور دوسرا ہے حاسبہ اسی وزن پہ، یحسبو، اس نے زبر پسند کی حالانکہ زیر تھا، زبر پسند کی، یہ زیر ہے، اس نے زیر پسند کی، اس کے جتنے فالوور ہوں گے اس کو کہیں گے ان کا تعلق باب سامعہ سے ہے، اس کے جتنے فالوور ہوں گے اس کا تعلق ہوگا باب حاسبہ سے۔ اور یہ بڑا آسان ہے، کاروما یکرومو، یہاں بھی پیش آگے بھی پیش، تو یہ آپ کے سامنے 6 گروپ جو ہیں نا یہ بن گئے۔ تو اس کو آپ کہتے ہیں، اس کی علامت ہے، اگر کہیں فے بریکٹ میں لکھا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کا تعلق باب فتح سے ہے، اس کا تعلق باب زارابا سے ہے، اس کا تعلق باب ناسارا سے ہے، ابھی آگے مثالیں آئیں گی تو واضح ہوگا، اس کا تعلق باب سامعہ سے ہے، حاسبہ سے ہے، اور کاروما سے۔ جیسے فتح یفتح، بعث یبعث، جعل یجعل، جمع یجمع، کس کے طرز عمل پہ چل رہے ہیں، فاتحہ کے، لہٰذا یہ سارے باب فاتحہ سے ہیں، ثلاثی مجرد یہ والے سارے، ان کا تعلق باب فاتحہ سے۔ زاربا یضربو، یہ دوسرا طرز عمل آ گیا۔ صبرا یصبرو، ظلما یظلمو، عرفا یعرفو، تو یہ کون سا طرز عمل ہے، زاربا والا، ان سب کا تعلق باب زاربا سے۔ میں زیوم کر رہا ہوں کہ کلیئر ہے، آگے چلتا ہوں، اگر نہیں کلیئر تو آپ مجھے روک لیجیے گا۔ ناسارا ینسرو، تیسرا طرز عمل کہ یہاں ماضی میں زبر اور مضارع میں پیش، حاشارہ یحشر، سجدہ یسجد، شکرہ یشکر، تو اس طرح سے یہ سارے آگے چلیں گے، کافرہ یکفر، یہاں تک ایک مشہور لفظ یہ بھی آ گیا، سارے یہ زیادہ فیمس لگ رہے ہیں، کتبہ یکتب، قتل یقتل، یہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں عام طور۔ اگلا کیا طرز عمل ہے، فاتحہ سے، ابھی تک کی سمری یہ ہے کہ جب ماضی میں زبر ہوتا ہے تو یفتح، ضربا یضربو، نصرا ینصر، یہ پہلے 3 کا ایک سیٹ۔ اس کے بعد آ جائے گا سامعہ، کیا تبدیلی آئی ہے، ماضی میں زیر آ گئی، یسمع، خاسرہ یخسر، رحیمہ یرحم، تو اس طرح کے باقی بھی سارے ہیں، ان کا تعلق باب سامعہ سے۔ اگلا حاسبہ یحسبو، ماضی میں بھی زیر، یہاں پر بھی زیر، وارثہ یورثو، یہ ہونا یو رسو چاہیے لیکن یہ حروف علت انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ واسکہ یو سکو، لیکن یہ یو سکو پڑھیں گے آپ اس کو، بلکہ آپ یہ یوں کریں، ابھی تک جو میں نے بیان کیا ہے اس کو آپ ذہن سے ہٹا دیں، وارثہ یو رسو ہی یاد رکھیں، واسکہ یو سکو ہی رکھیں، اس کو ماڈیفائی جب کریں گے انشاءاللہ تب ہی اس کو ہم کنسیڈر کریں گے، اس کا جو قاعدہ قانون ہے اس کے ساتھ ہی اس کو لے کے چلیں گے شارٹ کٹ سے، اس کو آج چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعہ یسمع، حاسبہ یحسب، یہاں زیر اور آگے زبر، حاسبہ یحسب، یہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا 2 کا طرز عمل یہ آپ کے سامنے آیا، اور آخری چیز آ گئی کاروما یکرومو، حسونا یحسنو، اور یہ آبودا یعبدو۔ تو اس کو میں دوبارہ سے اسی سلائیڈ پہ آؤں گا سمرائز کرنے کے لیے کہ پہلے آپ کے پاس کچھ اس قسم کا سیٹ آتا ہے جہاں ماضی میں زبر ہے اور آگے زبر زیر پیش، پھر دوسرا سیٹ آتا ہے سامعہ یسمع، حاسبہ یحسب، پھر کروما یک، تو یہ 6 گروپس ہیں، ان کو آپ 6 ابواب کہتے ہیں۔